آفاق نے برج کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، آپ نے سبھی کو ختم کر دیا؟ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا، گویا ہم فتح پا چکے ہیں، اب صرف یہ طوفان ہی ہمارے مقابل رہ گیا ہے، اس سے نپٹنے کے بعد ہماری فتح مکمل ہو جائے گی۔ یہاں پانی بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اسے روکنے کی کوئی سبیل کرو۔ اس کی کوئی سبیل نہیں ہو سکتی، اب ہمیں جہاز کو کنٹرول کرنے کے لیے منکی برج کے وہیل کا سہارا لینا پڑے گا یور ہائنس، جو کچھ بھی کرنا ہے جلد از جلد کرو۔ ظاہر ہے کہ اب ہم بالکل تاخیر نہیں کریں گے، آفاق نے کہا، اور پھر کوارٹر ماسٹر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہز ہائنس نے تم کو زندہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے تم کو احسان مند رہتے ہوئے ہم سے مکمل تعاون کرنا چاہیے، ویسے بھی تمہارے عدم تعاون سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، جہاز ہر اعتبار سے ہمارے قبضے میں آ چکا ہے۔ کوارٹر ماسٹر کچھ بول نہیں سکا، بس اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ آفاق نے اپنے آدمیوں کو ہدایات دینی شروع کر دی اور میں صرف ایک تماشائی تھا۔ برج کو بند کر کے منکی برج سے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا گیا۔ آفاق جب ان کاموں میں مصروف تھا تو میں نے اپنے کیبن میں جا کر کپڑے تبدیل کیے اور اس کے بعد اندرونی راستے کے ذریعے ریڈیو روم میں پہنچ گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ٹرانسمیٹر پر سنگم کو کوئی کال کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی۔ میں نے وہاں خاصی دیر تک انتظار کیا لیکن ٹرانسمیٹر پر کوئی اشارہ موصول نہیں ہوا۔ میں اکتا کر وہاں سے نکل آیا، دل میں آیا کہ منکی برج پر جا کر صورتحال کا جائزہ لوں، مگر پھر خیال آیا کہ میں پانی میں شرابور ہو جاؤں گا۔ طوفان کا زور تو ٹوٹ چکا تھا لیکن بارش ابھی بند نہیں ہوئی تھی، جہاز کے ہچکولے بڑی حد تک کم ہو چکے تھے۔ میں جہاز کے دوسرے حصوں کا جائزہ لینے کے خیال سے ایک طرف چل پڑا۔ جلد ہی مجھے محسوس ہو گیا کہ جہاز کے مسافر اس وقت سراسیمہ ہو گئے ہیں۔ ان سب کو بتایا جا چکا ہے کہ جہاز کو اغوا کیا جا رہا ہے، مگر بعد میں ان سب کو بخیریت واپس بھیج دیا جائے گا۔ وہاں اگر کسی نے احتجاجاً کوئی غلط حرکت کی، یعنی جہاز کے اغوا کنندگان کے مقصد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو اس کو بے دریغ گولی مار دی جائے گی۔ جہاز کے عملے کو بھی جہاز کے کپتان سے یہ حکم دلوایا گیا کہ وہ اغوا کنندگان کی ہدایت پر بے چون و چرا عمل کریں، ورنہ ان کے ساتھ جہاز کے مسافروں کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں ادھر ادھر گھومتا ہوا تھک کر اپنے کیبن میں پہنچا ہی تھا کہ آفاق سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ آپ کہاں تھے یور ہائنس؟ وہ جلدی سے بولا۔ میں آپ کو ریڈیو روم کے بعد کیبن میں بھی نہ پا کر پریشان ہو گیا تھا۔ میں جہاز کی صورتحال کا جائزہ لیتا پھر رہا تھا۔ اب آپ کسی بات کی چنداں فکر نہ کریں، سب کچھ اب ہمارے قابو میں ہے۔ اگر ہم کسی ناگہانی آفت سے دو چار نہ ہوئے تو شام تک اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ تم مجھے کیوں ڈھونڈتے پھر رہے تھے؟ بس یوں ہی، آفاق نے جواب دیا۔ پہلے میں ریڈیو روم میں گیا، میرا خیال تھا کہ آپ وہیں ہوں گے، پھر میں نے وہاں کچھ وقت گزارا تھا۔ کیا وہاں میری کوئی ضرورت تھی؟ اگر ایسا ہو تو میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ فی الحال تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام کریں۔ میں بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ڈاکٹر کاچار کہاں ہیں؟ اب ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے میں نے ان کو انہی کے کیبن میں پہنچا دیا ہے، آفاق نے جواب دیا۔ کیا میں ان کو آپ کے کیبن میں بھیج دوں؟ بھیج دو، میں نے کہا، یا میں خود ہی ان کے پاس چلا جاتا ہوں۔ میں انہیں بھیج دیتا ہوں، آفاق نے جلدی سے کہا۔ میں چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر کاچار میرے کیبن میں تھا، اس کے چہرے پر ایسی دمک تھی جیسے وہ بہت خوش ہو۔ میں اس کامیابی پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں یور ہائنس، وہ بولا تو اس کی آواز میں بھی چہکار سی تھی۔ آپ کو بھی مبارک ہو ڈاکٹر، میں نے مسکرا کر کہا۔ اس کامیابی کا سہرا صرف آپ ہی کے سر باندھا جا سکتا ہے، آپ نے بڑے حوصلے اور جرأت کا ثبوت دیا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ برج میں کس طرح داخل ہوئے تھے، وہ آپ کا بڑا خوفناک اقدام تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت بھی نہیں تھی ڈاکٹر۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میرے لیے تو اس اقدام کا تصور بھی ایسا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ بس نہ جانے کیسے میں ہمت کر ہی گیا۔ آپ ہمیشہ ہی سے بڑے حوصلہ مند ہیں۔ ہمیشہ؟ میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ ابھی تک مجھے اپنا ماضی یاد نہیں آ سکا تھا، مجھے صرف وہی باتیں معلوم تھیں جو ڈاکٹر کاچار نے مجھے بتائی تھیں۔ وقتی طور پر وہ سب کچھ مجھے سچ ہی معلوم ہوا تھا، لیکن بعد میں رینوکا سے ذہنی رابطہ قائم ہونے پر جو گفتگو ہوئی تھی، اس کے باعث میرے دل و دماغ پر شکوک کا ایک غبار سا چھا گیا تھا۔ رینوکا مجھ سے کہہ چکی تھی کہ جزیرے پر CIA کے ایجنٹ میرے منتظر ہوں گے اور وہ مجھے وہاں سے اغوا کر کے امریکہ لے جائیں گے۔ میری ٹھنڈی سانس سے ڈاکٹر کاچار کو میری کیفیت کا اندازہ ہو گیا اور اس نے کہا،
اب وہ وقت زیادہ دور نہیں جب سچائی آپ کے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو جائے گی۔ آج رات کا کھانا ہم جزیرے پر اپنے محل میں کھائیں گے، اور اس کے فوراً بعد میں آپ کے دماغ کا آپریشن کروں گا تاکہ رینوکا پھر کبھی آپ سے ذہنی رابطہ قائم نہ کر سکے۔ اوہ، میرے منہ سے اتنا ہی نکل کر رہ گیا۔ مجھے خیال آیا تھا کہ آخر اب تک رینوکا نے مجھ سے ذہنی رابطہ قائم کیوں نہیں کیا۔ میں تم سے مسلسل رابطہ قائم کیے ہوئے ہوں ونود کمار۔ مجھے فوراً ہی رینوکا کی آواز سنائی دی اور میں چونک گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، بس تم اپنے ہنگاموں میں گرفتار رہنے کے باعث اس رابطے کو محسوس نہیں کر سکے۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا ہوا یور ہائنس؟ ڈاکٹر کاچار تعجب سے بولا۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اسی وقت مجھے رینوکا کی آواز پھر سنائی دی۔ ڈاکٹر کاچار کو بتا دو ونود کمار کہ اس وقت رینوکا دیوی تم سے ہم کلام ہیں۔ اسے یہ بھی بتاؤ کہ میں ان لوگوں کو اتنی آسانی سے کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ ابھی یہ لوگ مجھے حتمی شکست نہیں دے سکے ہیں۔ یہ وقتی فتح بھی ان لوگوں کو محض تمہاری وجہ سے حاصل ہو سکی ہے۔ بہرحال ابھی خاصا وقت پڑا ہے، میں بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ میں نے ڈاکٹر کاچار کو بتایا کہ رینوکا دیوی مجھ سے کیا کہہ رہی ہے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر کاچار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں نے ذہنی طور پر کہا، اب تم کیا کر سکو گی رینوکا دیوی؟ بس دیکھتے جاؤ میں یہ حماقت کیسے کر سکتی ہوں کہ تمہیں اپنی منصوبہ بندی سے باخبر کر دوں۔ گویا تم مجھ سے خوف زدہ ہو۔ تم اس طرح غصہ دلا کر مجھ سے کچھ نہیں معلوم کر سکتے۔ رینوکا ہنسی۔ ویسے مجھے اس کا علم نہیں کہ خوف زدہ ہونا کسے کہتے ہیں۔ میری احتیاط کو تم خوف زدگی پر محمول نہیں کر سکتے۔ اگر تم میرے خلاف کوئی قدم اٹھانے والے ہوگے تو کیا مجھے بتا دو گے؟ یقیناً نہیں۔ پھر میں کیسے بتا دوں؟ جبکہ مجھے تمہاری تمام غیر معمولی طاقتوں کا علم بھی ہے، تو پھر تمہیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ غیر معمولی انسان کو زیر کرنا آسان نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے شدید مشکلات پیش آئیں گی، لیکن میں یقین رکھتی ہوں کہ حتمی فتح مجھے ہی حاصل ہوگی۔ میں بھی کسی فیصلے کا بڑی بے چینی سے منتظر ہوں۔ میں نے بڑی گہری سانس لی۔ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ بس اب کچھ ہو ہی جاتا اگر تم ان لوگوں کا ساتھ نہ دیتے۔ ان کا ساتھ رہنے کا تو فیصلہ میں کر چکا ہوں۔ بہت دن تک تمہارا کھلونا بنا رہا، اب ان کا کھلونا بن کر بھی دیکھ لوں۔ میں تمہیں ان کا کھلونا نہیں بننے دوں گی۔ میں اس وقت کھلونے کا لفظ غلط طور پر استعمال کر بیٹھا ہوں۔ میں تمہارے بعد اب ان لوگوں کو بھی صرف آزمانا چاہتا ہوں۔ کھلونا تو اب میں کسی کا بھی نہیں بنوں گا، نہ تمہارا نہ ان کا۔ اپنی طاقتوں کا ادراک ہونے کے بعد اب تمہیں کچھ گھمنڈ ہو گیا ہے۔ تم اسے گھمنڈ کا نام دو یا کوئی اور، میں تو بس اب اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، ہر قیمت پر۔ میں اب اپنی حفاظت کے لیے تم سے بھی ٹکر لوں گا اور ان لوگوں سے بھی۔ اگر یہ تمہارے بقول CIA کے آدمی ہیں اور مجھے اپنا کھلونا بنانا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے تو تم ٹکر لے سکتے ہو، لیکن مجھ سے ٹکرانا تم کو بہت مہنگا پڑے گا۔ ان مکالموں میں اپنا اور میرا وقت برباد نہ کرو رینوکا دیوی۔ ہم کسی فلم یا ناول کے کردار نہیں ہیں جو اس قسم کے مکالمے بولیں۔ وقت خود ہی فیصلہ کر دے گا کہ کون کس سے ٹکر لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ونود کمار، وقت کا انتظار کرو۔ میں اب اس گفتگو کو ختم کرتی ہوں۔ شکریہ۔ میرا انداز بڑا خشک تھا۔ رینوکا دیوی نے میرے ذہن سے اپنا رابطہ منقطع کر لیا۔ مجھے اس وقت ڈاکٹر کاچار کی پیشانی کی سلوٹوں میں اضطراب کی کروٹیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ یقیناً یہ جاننے کے لیے بے چین ہوگا کہ رینوکا دیوی سے میری کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر بولا، وہ چلی گئی ڈاکٹر۔ گویا چلی گئی۔ ڈاکٹر کاچار میرا مطلب سمجھ گیا اور جلدی سے بولا، کیا کہہ رہی تھی؟ سور کی بچی، ڈاکٹر کاچار بے ساختہ بولا۔ وہ ہمیں CIA کا ایجنٹ کہہ رہی ہے، جبکہ خود… ہاں ڈاکٹر، میں نے ایک طویل سانس لے کر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور اس کی ان باتوں نے میرے دل میں شک کا بیج بو دیا ہے۔ کیا مطلب یور ہائنس؟ ڈاکٹر کاچار جیسے ہکا بکا ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ ہاں ڈاکٹر، میں نے پھر ٹھنڈی سانس لی۔ پہلے بھی تو اس موضوع پر اس سے میری گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ آپ لوگ مجھے اغوا کر کے امریکہ لے جائیں گے، اور آپ کو اس کی باتوں پر یقین آ گیا۔ یقین نہیں، میں نے شک کا لفظ استعمال کیا تھا ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کاچار کے چہرے سے یوں معلوم ہوا جیسے اسے میری بات سے صدمہ پہنچا ہو۔ وہ بھرائی ہوئی سی آواز میں بولا، یور ہائنس، مجھے آپ کے الفاظ پر یقین نہیں آ رہا۔ اگر آپ کے دل میں شک کا بیج پڑ گیا تھا تو آپ نے مجھے یہ ساری باتیں کیوں بتائیں؟
محض اس لیے بتا دیں کہ اب مجھے خود پر بہت اعتماد ہو گیا ہے، جو سچ تھا وہ میری زبان پر آ گیا۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر کاچار نے پوچھا۔ مطلب یہ ہے ڈاکٹر کہ اگر آپ لوگ CIA کے ایجنٹ ہیں تو بھی مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ KGB ہو یا CIA، اب کوئی طاقت مجھے اپنا کھلونا نہیں بنا سکے گی۔ اگر آپ لوگوں کی طرف سے بھی دھوکہ کھانا میرا مقدر بنا تو پھر میں لفظ اعتبار اپنے ذہن سے کھرچ کر پھینک دوں گا، اور پھر میری حالت اس بپھرے ہوئے شیر کی سی ہوگی جسے معلوم ہو چکا ہو کہ متعدد شکاری اسے چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت میری آواز کچھ جوشیلی سی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کاچار ذرا دیر کے لیے میری صورت تکتا رہ گیا اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، یور ہائنس۔ کہیے ڈاکٹر، رک کیوں گئے؟ میں قدرے توقف سے بولا۔ بہتر ہوتا کہ آپ اپنے دل و دماغ سے اس خیال کو نکال دیتے۔ یہ کیسے ممکن ہے ڈاکٹر؟ یقین ہو یا شک، ہر دو باتیں قدرتی ہوتی ہیں، انسان کے اختیار سے باہر۔ لیکن آپ ایک تدبیر تو کر سکتے ہیں۔ کون سی تدبیر؟ آپ کو اپنی آنکھوں کی طاقت کا علم تو ہو ہی چکا ہے۔ آپ کسی کو بھی اپنی آنکھوں کے طلسم میں جکڑ کر اس سے حقیقت اگلوا سکتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ آپ کو اس امر سے روکا تھا، لیکن آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی آنکھوں کے طلسم میں جکڑ کر مجھ سے حقیقت معلوم کر لیں۔ نہیں ڈاکٹر، میں نے مسکرا کر کہا، محض ایک شک کی وجہ سے میں خود کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ کیا مطلب؟ اگر رینوکا کی بات غلط ثابت ہوئی تو مجھے آپ سے شرمندہ ہی ہونا پڑے گا، اور اگر درست ثابت ہوئی تو مجھے یہ اعتماد ہے کہ میں اب ہر قسم کی صورتحال سے نپٹ سکتا ہوں۔ بہتر ہوتا کہ آپ اپنا شک دور کر لیتے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے ڈاکٹر؟ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ جب تک حقیقت سامنے نہیں آ جاتی میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ مجھے دیکھنا ہے کہ رینوکا اب کیا قدم اٹھاتی ہے۔ میں اس کو جواب دینے کے لیے اپنی تمام طاقتوں کا بے دریغ استعمال کروں گا۔ آپ کی ان باتوں سے مجھے صدمہ پہنچا ہے یور ہائنس۔ وہ تو آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے، لیکن آپ کو تو اس بات کی خوشی ہونی چاہیے تھی کہ میں نے آپ سے کوئی منافقت نہیں برتی، جو دل میں تھا اس کا اظہار کر دیا، ظاہر و باطن کو جدا نہیں کیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ منافقت بری چیز ہے یا صاف گوئی؟ ڈاکٹر کاچار خاموش رہا۔ میں نے اس سے نہایت ٹیڑھا سوال کر ڈالا تھا۔ قدر توقف سے میں پھر بولا، جواب دیجئے ڈاکٹر۔ میں کیا کہوں؟ ڈاکٹر کاچار کے لہجے میں بڑی بے بسی تھی۔ وہ کہیے جو حقیقت ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ منافقت بری چیز ہے۔ میں نے بے اختیار مسکرا کر کہا، آپ بڑی احتیاط سے جواب دے رہے ہیں، یہ بتائیے کہ صاف گوئی کیسی چیز ہے؟ ظاہر ہے کہ اچھی۔ ڈاکٹر کاچار کے لہجے کی بے بسی کچھ اور بڑھ گئی۔ تو پھر آپ کو میرے رویے سے صدمہ نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ میری مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ہاں، ڈاکٹر کاچار نے ایک طویل سانس لی۔ آپ نے بحث کر کے مجھے بے بس کر دیا ہے۔ اب آپ جا کر آرام کیجئے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس گفتگو نے آپ کے ذہن پر بہت دباؤ ڈالا ہے، اتنا دباؤ کہ آپ تھکان محسوس کرنے لگے ہیں۔ اس کی پرچھائیاں آپ کے چہرے پر نظر آ رہی ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ آرام کیجئے۔ ڈاکٹر کاچار کچھ لمحوں تک خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا اور پھر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کی روانگی کے بعد میں بھی آرام کرنے کے خیال سے بستر پر لیٹ گیا، لیکن اب مجھے ذہنی طور پر آرام نہیں مل سکتا تھا۔ رینوکا دیوی کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھیں، اور میں یہ اندازہ لگانے سے قاصر بھی تھا کہ اب وہ میرے گرد کس قسم کا جال بنے گی۔ 1 گھنٹے بعد میں نے محسوس کیا کہ جہاز اب ذرا بھی ہچکولے نہیں کھا رہا تھا۔ غالباً بارش رک چکی تھی اور طوفان بھی ختم ہو گیا تھا۔ میں صورتحال کا اندازہ لگانے کے لیے کیبن سے نکلا اور سیدھا عرشے پر پہنچ گیا۔ وہاں دھوپ بکھری ہوئی تھی۔ سی مین مختلف قسم کے کاموں کے لیے ادھر سے ادھر دوڑتے پھر رہے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی جادو نگری میں آ گیا ہوں۔ ابھی 1.5 گھنٹے پہلے یہاں رات کی سی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس وقت کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ دن کا وقت ہوگا۔ وہ تاریکی ان کالی گھنگور گھٹاؤں کے باعث تھی جنہوں نے آسمان کو کلی طور پر ڈھانپ دیا تھا۔ اب وہ گھٹائیں نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھیں۔ آسمان صاف اور شفاف پڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ خاصے سی مین برج پر تھے۔ وہ برج کو صاف کرنے اور اس میں شیشہ لگانے کے لیے کوشاں ہوں گے۔ مجھے عرشے پر کہیں بھی کوئی لاش پڑی ہوئی دکھائی نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ طوفان کے دوران میں ہی ان لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا گیا ہوگا۔ میں منکی برج کی طرف چل دیا۔ امکان یہی تھا کہ آفاق سے وہیں ملاقات ہو سکتی ہے۔ مجھے اس سے کوئی خاص کام نہیں تھا۔ میں اسے بس اتنا بتانا چاہتا تھا کہ ابھی ہم خطرے سے باہر نہیں ہیں
اور کسی وقت بھی رینوکا کی طرف سے کوئی اقدام متوقع ہے۔ میرے اندازے کے مطابق آفاق منکی برج پر ہی تھا۔ جب میں نے اسے اپنی اور رینوکا دیوی کی گفتگو کے بارے میں بتایا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ جب وہ کچھ دیر تک خاموش ہی رہا تو میں فوراً بول پڑا، کہاں کھو گئے؟ کہیں نہیں یور ہائنس، وہ ایک طویل سانس لے کر بولا، میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ آخر اب رینوکا کیا قدم اٹھا سکتی ہے۔ میں نے اس پر خاصا غور کیا ہے لیکن کوئی اندازہ لگانے سے قاصر ہوں۔ تو پھر قبل از وقت میں اپنے ذہن کو الجھائے رکھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، اسی وقت ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کاؤنٹر کرنا چاہیے۔ ہاں، میں نے کہا، قبل از وقت کسی بھی قسم کی احتیاطی تدبیر نہیں کی جا سکتی جب تک کسی خطرے کی نوعیت کا علم نہ ہو جائے۔ احتیاطی تدبیر کس طرح ممکن ہے؟ میں ذرا بھی اندازہ نہیں لگا سکا ہوں کہ وہ کیا کرے گی۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بھارتی حکومت کوئی آبدوز بھیج کر ہمارے جہاز کو تار پیٹ کروا دے؟ یہ تو قطعی ناممکن ہے۔ قطعی ناممکن کیوں؟ اگر جہاز کو تار پیٹ کیا جائے گا تو ہمارے ساتھ دیگر تمام مسافر بھی غرق ہو جائیں گے۔ یہ تو ممکن ہے کہ بھارتی حکومت نے اب تک عوام کو اس بات سے بے خبر رکھا ہو کہ سنگم کو اغوا کیا جا رہا ہو، لیکن اس بات کو راز میں نہیں رکھا جا سکتا کہ سنگم کو ڈبو دیا گیا۔ احتمال ہے کہ اکا دکا مسافر غرق ہونے سے بچ جائیں۔ ان کے بیان کے بعد یہ سوال کسی طوفان کی طرح اٹھ کھڑا ہوگا کہ جہاز کو کس نے غرق کیا۔ عالمی سطح پر اس کی تفتیش ہوگی اور یہ راز پھر راز نہیں رہ سکے گا۔ اس کے بعد عوامی سطح پر بھارت میں جو رد عمل ہوگا اس سے تو حکومت شاید نبٹ بھی لے، مگر عالمی سطح پر اس فعل کی جو مذمت ہوگی اس کے مقابل میں جمنا بھارت کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ بھی ممکن نہیں کہ بھارتی طیارے آ کر اس جہاز پر بم باری کریں۔ بم؟ آفاق نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑبڑانے والے انداز میں رک رک کر کہا، بم برسا دیں؟ ہاں ہاں، ممکن نہیں، لیکن وہ کیا؟ میں بول پڑا، وہ کچھ اور بھی تو برسا سکتے ہیں۔ کچھ اور کیا؟ آدمی، وہ میری آنکھوں میں دیکھتا ہوا آہستہ سے بولا۔ آدمی؟ میں نے تعجب سے دہرایا، کیا مطلب؟ آفاق نے میری بات کا جواب دیے بغیر جلدی سے کہا، معاف کیجیے گا یور ہائنس، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ پھر وہ تیزی سے مڑا اور منکی برج سے اترتا چلا گیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ اس کی بات میری سمجھ میں فوری طور پر نہیں آ سکی تھی۔ بھلا کیا تک ہے، آدمی کیسے برسائے جا سکتے ہیں؟ لیکن چند ہی لمحوں کے بعد یہ بات پوری طرح میری سمجھ میں آنے لگی۔ آج صبح بھی تو کچھ آدمی ہماری راہ میں سمندر پر برسے تھے۔ وہ گوریلے جفوں نے ہمارے جہاز پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے انہیں ناکام بنا دیا تھا۔ اب پھر بھارتی حکومت اپنے گوریلوں کو پیراشوٹس کے ذریعے براہ راست ہمارے جہاز پر اتارنے کی کوشش کر سکتی تھی۔ ایک دو طیاروں کے ذریعے گوریلوں کی خاصی بڑی تعداد جہاز پر اتاری جا سکتی تھی۔ جب میں نے بم برسانے کا خیال پیش کیا تھا تو یہ بات مجھ سے پہلے آفاق کے ذہن میں آ گئی تھی اور بڑی عجلت میں منکی برج سے چلا گیا تھا۔ غالباً وہ اس قسم کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر کرنے گیا ہوگا، اور وہ تدابیر یہی ہو سکتی تھیں کہ آفاق اپنے مسلح ساتھیوں کو جہاز کے کھلے ہوئے حصوں میں پھیلا دیتا۔ وہ لوگ پیراشوٹرز پر گولیاں برسانے کے لیے پوزیشن لے لیتے، لیکن میرے خیال میں یہ کوئی زیادہ مؤثر تدبیر نہیں ثابت ہوتی۔ ان لوگوں کے پاس صرف ایک سٹین گن تھی اور باقی ریوالور تھے۔ سٹین گن تو تھوڑی بہت مؤثر ثابت ہو جاتی، لیکن ریوالور؟ میرا خیال تھا کہ اس محدود ایمونیشن کے ساتھ اس صورتحال سے نپٹنا ممکن نہ ہوتا۔ منکی برج پر آفاق کے آدمی ویل پر موجود تھے اور ان پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالتا ہوا میں برج کے کنارے پر جا پہنچا اور ڈیک کی طرف دیکھنے لگا۔ ملاح ڈیک پر سے بارش کا سارا پانی سوت چکے تھے، لیکن دھوپ نے ابھی عرشے کو پوری طرح خشک نہیں کیا تھا۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد مجھے ڈیک پر آفاق کے آدمی سرگرم نظر آئے۔ وہ آپس میں مشورہ کر کے مختلف مقامات پر پوزیشن لے رہے تھے۔ آفاق کو میں نے برج کی سیڑھی طے کرتے دیکھا۔ غالباً وہ یہ جائزہ لینا چاہتا ہوگا کہ برج ٹھیک ہونے میں ابھی کتنی دیر اور ہو جائے گی۔ میں سوچنے لگا کہ حالات پھر ایک سنسنی خیز موڑ پر آ گئے ہیں۔ اس موڑ پر نہ جانے کیا گل کھلے۔ آفاق کے اور میرے ذہن میں جو خدشہ ابھرا تھا، اگر وہ 100% درست ہو جاتا تو یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ آفاق کے آدمی مؤثر طور پر اس صورتحال کا مقابلہ کر سکیں گے۔ میں سوچنے لگا کہ وہ صورتحال سامنے آنے پر خود مجھے کیا کرنا ہوگا۔ کیا میں خود اپنی غیر معمولی قوتوں سے کوئی کام لے سکتا ہوں؟ مجھے اچانک ڈاکٹر کاچار کا خیال آیا۔ ان حالات میں مجھے اس سے مشورہ کرنا چاہیے۔
میں مڑ کر برج کی سیڑھی تک پہنچا ہی تھا کہ آفاق اوپر آتا دکھائی دیا۔ میں رک گیا۔ وہ اوپر آتے ہی بولا، یور ہائنس، میرا اس طرح اچانک چلا جانا ایک بدتمیزی ہی تھی جس کے لیے میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ دراصل وہ خیال میرے ذہن میں اس طرح آیا تھا جیسے پھن کاڑے ہوئے کوئی سانپ اچانک سامنے آ جائے۔ میں سمجھ چکا ہوں کہ تمہارے ذہن میں کیا خیال آیا تھا۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ذرا دیر بعد وہ خیال میرے ذہن میں بھی آ گیا تھا۔ تم نے پیراشوٹرز ہی کے امکان پر غور کیا ہے نا؟ جی ہاں یور ہائنس، اور آپ ہی کی ایک بات سے میرے ذہن میں یہ خیال ابھر سکا تھا۔ تم نے اس سلسلے میں کیا احتیاطی تدابیر لیں؟ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آدمیوں کو جہاز کے عرشے وغیرہ پر پھیلا دوں اور وہ پیراشوٹرز پر گولیاں برسائیں؟ جی ہاں۔ کیا اس معاملے میں ریوالور اور کچھ مؤثر ثابت ہو سکیں گے؟ ہو سکیں یا نہ ہو سکیں، فی الحال ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تم لوگوں کے پاس ایک سٹین گن بھی تو تھی۔ جی ہاں، میرا ایک آدمی وہ لے کر آ ہی رہا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ منکی برج پر سٹین گن زیادہ بہتر طور پر کام کر سکے گی۔ کیا یہ خدشہ نہیں ہے کہ دشمن کے طیارے بھی منکی برج کو اپنی مشین گنوں کا ہدف بنائیں؟ جوابی کارروائی کے طور پر وہ یقیناً ایسا کریں گے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ جہاز کو کنٹرول کرنے کے لیے اب ہم برج پر چلے جائیں۔ طیاروں کے مقابل تو وہ بھی کوئی ایسی جگہ نہیں جسے ہم اپنے طور پر قطعی محفوظ سمجھ سکیں، لیکن منکی برج تو بالکل ہی کھلا ہوا ہے۔ کیا برج ٹھیک کر لیا گیا؟ ابھی شیشہ لگنے میں کچھ دیر ہے، لیکن میں اس کا انتظار نہیں کروں گا۔ وہاں کا پانی نکالا جا چکا ہے؟ مکمل صفائی کر دی گئی ہے۔ اچھا، تو پھر تم مصروف ہو جاؤ، میں ڈاکٹر کاچار سے ملنے جا رہا ہوں۔ بہتر ہے۔ میں سیڑھی سے اترنے لگا۔ ڈاکٹر کاچار اپنے کیبن میں ہی تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر کھڑے نہ ہوا کریں ڈاکٹر صاحب، میں بولا، مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ آپ تشریف رکھیں۔ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں یور ہائنس، اس نے غور سے میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ بات ہی ایسی ہو گئی ہے ڈاکٹر، میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ خیریت؟ فی الحال تو خیریت ہی ہے، لیکن کہا نہیں جا سکتا کہ آئندہ 1-2 گھنٹوں میں کیا ہوگا۔ میرے ان جملوں نے ڈاکٹر کاچان کو بھی پریشان کر دیا۔ وہ پریشانی اس کے چہرے پر دکھائی دینے لگی۔ وہ صورتحال جاننے کے لیے بے چین نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے صبر کو آزمانے کی ضرورت نہیں سمجھی اور اسے وہ ساری باتیں بتا دیں جو آفاق سے ہو چکی تھیں۔ یہ تو، ڈاکٹر کاچار بولا، واقعی پریشان کن مسئلہ ہے۔ تو آپ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہونے کا امکان ہے؟ امکان نہیں، مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ رینوکا اس موقع پر یہی قدم اٹھا سکتی ہے، کیا اس نے پھر آپ کے ذہن سے رابطہ قائم نہیں کیا؟ جی نہیں، آپ اس کی طرف سے ہوشیار رہیں، وہ کسی وقت بھی آپ کے ذہن کو پڑھ کر یہ جاننے کی کوشش کر سکتی ہے کہ ہمیں اس کے آئندہ اقدام کے بارے میں کسی قسم کا شبہ تو نہیں ہو گیا۔ یقینی بات ہے، میں نے سر ہلا کر کہا، میں اس کی طرف سے پوری طرح چوکس ہوں۔ میں آپ سے یہ گفتگو کرنے آیا تھا کہ کیا اس سلسلے میں آفاق کی یہ تدابیر کافی ثابت ہوں گی؟ کافی ہوں یا نہ ہوں، آفاق اس کے سوا کر بھی کیا سکتا ہے؟ کیا حالات کے اس موڑ پر میری کوئی طاقت کام نہیں آ سکتی؟ آپ صرف اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جہاز پر قابض ہو بھی جائیں تو کم از کم آپ کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے۔ یہ تو خیر میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن میں جہاز کو بچانے کی بات کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں قبل از وقت کوئی منصوبہ بندی نہیں کی جا سکتی۔ میں آپ کے پاس اس خیال سے آیا تھا کہ شاید آپ اس موقع پر میری غیر معمولی طاقتوں سے کام لینے کا کوئی اور طریقہ آزما سکیں۔ ڈاکٹر کاچار نے ذرا دیر سوچنے کے بعد نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، فی الحال کوئی منصوبہ بندی نہیں کی جا سکتی۔ موقع پر ہی کوئی بات سوچ جائے تو دوسری بات ہے۔ اب میں مستقل طور پر آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ تو پھر آئیے، ہمیں اب سفر کے اختتام تک برج ہی پر رہنا چاہیے تاکہ میں دشمن کو وہاں قابض نہ ہونے دوں۔ میں کرسی سے اٹھا ہی تھا کہ ڈاکٹر کاچار بھی کھڑا ہو گیا۔ ہم ڈیک سے گزر کر عرشے پر پہنچے۔ میرا اندازہ تھا کہ اب تک آفاق منکی برج سے برج میں منتقل ہو چکا ہوگا۔ میرا یہ اندازہ درست ہی ثابت ہوا۔ برج کو ٹھیک کر کے سابقہ حالت میں لایا جا چکا تھا، صرف شیشہ لگنے کی کسر رہ گئی تھی۔ لیکن کام کرتے ہوئے آدمیوں کی پھرتی دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ 15-20 منٹ میں یہ کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کاچار آفاق سے مخاطب ہو گیا تھا۔ میں ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ سمندر کی لہروں میں کوئی ہی جان نہیں تھا۔ آسمان پر گہری نیلاہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ سورج آسمان پر مغرب کی طرف سرگرم سفر تھا۔ میرے اندازے کے مطابق ابھی اس کے ڈوبنے میں 2-2.5 گھنٹے باقی تھے۔ میں نے آسمان پر دور دور تک نظریں دوڑائیں اور پھر پلٹ کر کہا، آفاق، کوئی دوربین ہوگی؟
جی ہاں، میں نے اس سے دوربین لے کر آنکھوں سے لگا لی اور آسمان کو دور دور تک چھاننے لگا۔ یہ ضروری تھا کہ اگر کوئی طیارہ ہمارے جہاز کا رخ کرے تو ہمیں اس کا علم معرکے کے آغاز سے پہلے ہو جائے۔ فی الحال مطلع صاف تھا۔ نصف گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ آفاق اس دوران میں بہت متحرک رہا۔ اپنی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے وہ 2 مرتبہ تو نیچے گیا، برج پر تمام آلات کا جائزہ لیتا رہا۔ ٹیلی فون پر اس نے انجن روم سے رابطہ قائم کر کے جہاز کو پوری رفتار سے چلانے کی ہدایت بھی کی۔ میں ٹہلتا اور دوربین سے اطراف کی فضا کا جائزہ لیتا رہا۔ یکا یک آفاق اپنے کام چھوڑ کر میرے پاس آیا اور بولا، آپ بیٹھ جائیے یور ہائنس، اس طرح تو آپ تھک جائیں گے۔ تم اپنی مصروفیت سے غافل نہ رہو آفاق، میں نے جو ڈیوٹی سنبھال لی ہے اسے انجام دینا ضروری ہے۔ اسے کوئی بھی انجام دے سکتا ہے یور ہائنس، اگر میں کچھ نہیں کروں گا تو اور زیادہ بے چینی کا شکار ہو جاؤں گا، میں نے دوربین آنکھوں سے ہٹائے بغیر کہا۔ میں اپنی نگاہیں ایک سمت میں ایک نقطے پر گاڑے ہوئے تھا۔ وہ نقطہ مجھے کچھ پھیلتا ہوا سا محسوس ہوا تھا۔ جلد ہی میرا یہ احساس درست ثابت ہو گیا۔ وہ نقطہ تیزی سے بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ آفاق بولا، آپ کو تھکان کا شکار نہیں ہونا چاہیے، وقت آنے پر آپ کو نہ جانے کیا کچھ کرنا پڑے۔ آفاق ٹھیک کہہ رہا ہے یور ہائنس، میں نے ڈاکٹر کاچار کی آواز سنی۔ یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی خطرہ پیش آئے تو آپ پوری طرح چاق و چوبند ہوں۔ غالباً وہ خطرہ سر پر آ رہا ہے۔ میری آواز میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر کاچار کے منہ سے نکلا۔ آفاق بھی میری باتوں سے چونک گیا ہوگا۔ لو دیکھو، میں نے دوربین آفاق کے ہاتھوں میں دیکھتے ہوئے ہیجان انگیز لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی طیارہ ہی ہے۔ آفاق نے جلدی سے دوربین لے لی اور اسی جانب دیکھنے لگا جدھر میں نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ او، آفاق کے منہ سے نکلا، یہ تو 2 طیارے معلوم ہوتے ہیں۔ 2؟ اب میں چونکا۔ جی ہاں، آفاق نے کہا، اس طیارے کے پیچھے ایک دھبا نظر آ رہا ہے، غالباً وہ بھی کوئی طیارہ ہی ہوگا۔ ڈاکٹر کاچار نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آفاق نے دوربین مجھے دے دی اور جلدی سے ٹیلی فون کے قریب جا کر کسی سے کہنے لگا، خطرے کا الارم بجوا دو اور مسافروں سے کہو کہ ڈیک پر کوئی نہ رہے، سب لوگ نیچے چلے جائیں۔ ہاں، 2 طیارے ہماری طرف آ رہے ہیں، اپنے آدمیوں سے کہہ دو کہ پوری طرح چوکس ہو جائیں۔ میں نے آفاق کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا، میں دوربین آنکھوں سے لگائے اسی طرف نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ کیا میں بھی انہیں دیکھ لوں گا یور ہائنس؟ ڈاکٹر کاچار بےتابی سے بولا۔ آپ بھی دیکھ لیجئے۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر دوربین اس کے ہاتھوں میں دے دی۔ میری نظریں اب بھی اسی طرف لگی ہوئی تھیں۔ وہ طیارے اب دوربین کے بغیر بھی دھبوں کی طرح دکھائی دینے لگے تھے۔ ڈاکٹر کاچار نے چند لمحے بعد ایک طویل سانس لی۔ آخر وہ خدشہ درست ثابت ہو کر ہی رہا۔ میں خاموش رہا۔ میرے رگو پے میں ہی جان انگیز لہریں دوڑ رہی تھیں۔ ذرا دیر بعد میں پہلو بدل کر بولا، اب بتائیے ڈاکٹر کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا تھا کہ وقت آنے پر ہی کچھ بتا سکوں گا۔ میں نے لفظ شاید بھی تو استعمال کیا تھا۔ ویسے ابھی وقت تو آیا نہیں ہے، دشمن جب قدم اٹھا چکا ہوگا تبھی شاید کوئی تدبیر سمجھ میں آ سکے۔ میں نے پھر پہلو بدلا۔ آپ کا کیا خیال ہے میں منکی برج پر چلا جاؤں؟ کیوں؟ وہاں سے میں صورتحال پر مکمل نظر رکھ سکوں گا۔ آپ کا خیال تو اچھا ہے، لیکن میں وہاں نہیں جا سکوں گا۔ اگر دشمن نے گولیاں چلائیں تو آپ یقیناً ان سے محفوظ رہیں گے، لیکن میں ختم ہو جاؤں گا۔ اگر دشمن نے گولیاں چلائیں تو وہ برج پر بھی ضرور برسٹ ماریں گے، لیکن یہ جگہ منکی برج کی بنسبت کچھ محفوظ ہے، تو پھر میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ جب میں برج سے نکلا تو میں نے طیاروں کی گھن گرج سنی۔ وہ بہت نیچی پرواز کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں نے جس حد تک ممکن تھا خود کو آڑ میں رکھتے ہوئے منکی برج کی سیڑھی کا رخ کیا۔ طیارے گرجتے ہوئے سنگم کے اوپر آئے اور پھر آگے نکل گئے۔ خاصا آگے جا کر وہ مڑے اور پھر سنگم کی طرف آنے لگے۔ پہلی مرتبہ وہ صرف جائزہ لے کر نکل گئے تھے، لیکن دوسری باری میں منکی برج کی سیڑھی طے کر رہا تھا کہ دونوں طیارے قریب آ گئے۔ میں نے ایک جہاز سے کچھ بنڈل قسم کی چیزیں گرتے دیکھی، لیکن جلد ہی پیراشوٹ کھل گئے اور مجھے نظر آ گیا کہ وہ آدمی تھے۔ ان کی تعداد 20-25 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ سنگم سے کچھ آگے جہاز سے کودے تھے۔ یہ فاصلہ اس لیے رکھا گیا ہوگا کہ جب وہ سمندر کی سطح کے قریب پہنچیں تو سنگم وہاں تک پہنچ چکا ہو۔ طیارے گرجتے ہوئے سنگم کے اوپر سے نکل گئے۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ سنگم کے تمام انجن بند کر دیے گئے تھے۔ اس کی رفتار کم ہو گئی اور اس کا رخ بھی تبدیل ہونے لگا۔ یقیناً آفاق ہی کے حکم سے ایسا ہوا ہوگا۔ اس کوشش کا مقصد یہی ہو سکتا تھا
کہ جہاز ان پیراشوٹرز کی زد سے نکل جائے۔ اس طرح دشمن کے تمام گوریلے سمندر ہی میں گرتے، لیکن اس طرح ان کی زندگی کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے دوربین لگا کر دیکھ لیا تھا کہ وہ سب اپنی کمر سے لائف بیلٹ بھی باندھے ہوئے تھے۔ دشمن نے اس خدشے کو پیش نظر رکھا تھا کہ اس کے آدمی سنگم پر اترنے کے بجائے کسی بھی وجہ سے سمندر میں بھی گر سکتے ہیں۔ میں منکی برج پر پہنچ گیا۔ اس وقت وہ دونوں طیارے پھر سنگم کی طرف آ رہے تھے، لیکن میری توجہ ان پیراشوٹرز کی طرف تھی جن کی بڑی تعداد کو سمندر کی سطح پر گرنا پڑا تھا۔ ان میں سے صرف 6-7 ہی سنگم کے عرشے پر اتر سکے، لیکن وہاں ان کی موت ہی نے انہیں اتارا تھا۔ آفاق کے آدمیوں نے ان پر ریوالور سے گولیاں برسائیں۔ سٹین گن کو آفاق نے کسی بڑے مارکے کے لیے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ 6-7 آدمیوں کو ختم کرنے کے لیے ریوالور ہی کافی تھے۔